السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے آج ہمارا دورہ تراکیب کا سبق نمبر 16 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 38، 39 اور 40 کی ترکیب اور اجرا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 38، وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلث مد فجعل يدلك ذراعيه۔ اس کا معنی ہے، روایت کی گئی ہے عبداللہ سے، اللہ کے بندے سے، عبداللہ اللہ کا بندہ، روایت کی گئی ہے عبداللہ سے، ایسا عبداللہ جو کہ بیٹا ہے زید کا، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا، آگے با کھڑی ہے، اوتیا لائے گئے، یعنی آپ کے پاس لایا گیا، ثلث مدن 2/3 مد، یعنی 2/3 مد پانی، فجعل پس آپ شروع ہوئے، یدلک ملنے لگے، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو۔ یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب آپ کو معلوم ہے، متن کو دیکھیں آپ۔ انا حرف مشبہ بالفعل، النبی انا کا اسم، انا حرف مشبہ بالفعل، النبی انا کا اسم، اوتیا فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، با جار، ثلث مضاف، مدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا باجار کا، باجار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اوتیا فعل مجہول کے۔ اوتیا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا عطفہ، جعل یہ افعال شروع میں سے ہے۔ افعال مقاربہ کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم افعال شروع ہے، جیسے طافی کا اخذ، جعل وغیرہ، تو یہ افعال شروع میں سے ایک ہے۔ افعال مقاربہ، افعال شروع، افعال رجع، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، یہ جعل افعال شروع میں سے ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا۔ تو جعل کے اندر ضمیر ہے جو اس کا اسم بنے گا، اس کا اعراب رفع، یدرک یہ خبر ہے جعل کی، تو اس کا اعراب نصب بنے گا۔ اچھا جی، جعل افعال شروع میں سے ایک ہے۔ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، یدلک فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ذراعیہ ذراع مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یدلک فعل کا، یدلک فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی جعل فعل شروع کی۔ جعل فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ اوتیہ بثلثی مدن معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی انا کی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل محذوف کا، اور رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر۔ جعل یدلق ذراعہ کی دوسری ترکیب یہ بھی ہے کہ جعل فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا ذوالحال، یدلق فعل، اس میں ہوا ضمیر یدلق کا فاعل، ذراعہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا یدلق فعل کا، یدلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا جعل کی ہوا ضمیر سے۔ جعل کی ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جعل فعل کا، جعل فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا پھر معطوف، یعنی جملہ بن کر معطوف بنے گا۔ پھر وہی معطوف علی معطوف مل کر انا کی خبر بن جائے گی، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر نائب فاعل رویہ فعل معذوف کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اجرا کرتے ہیں۔ ان نبیہ یعنی اس مراد لفظ کا اعراب رفع ہے، رویہ فعل معذوف کا نائب فاعل ہے، رفع محلن ہے، حرف ہے مبنی ہے۔ النبیہ کا اعراب نصب ہے، انا کا اسم ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا سے ہی ہے۔ اوتیہ بثلثی مدن جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے، جملہ ہے مبنی ہے۔ ثلثی کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے، تثنیہ کی رفعی حالت الف سے، نصبی جری حالت یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے۔ اچھا جی۔ مدن کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصف سے ہی ہے۔ ٹھیک۔ جعل یدلق جملے کا اعراب بھی رفع ہے کیونکہ اوتیہ بثلثی مدن جیسے انا کی خبر تھی تو یہ بھی حرف عطف کے واسطے سے یہ بھی اسی کی خبر بنے گی، اس لیے اس کا اعراب بھی رفع ہے۔ جعل جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے اوتیہ جملے پر، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ یدلق ذراعہ پہلی ترکیب کے مطابق اگر اس کا اعراب بنائیں تو اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ جعل فعل شروع کی خبر ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسری ترکیب کے حساب سے اگر اس کا اجرا کریں تو یدلق جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، ایک ضابطہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ حال بنے گا، ناکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ صفت بنے گی۔ تو یہاں یدلق ذراعہ کو میں نے حال بنایا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ معرفہ ہے۔ جعل کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اور ضمائر جو ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ کی اقسام میں شمار ہوتی ہیں، تو ہوا ضمیر گویا یدلق ذراعہ جملے سے پہلے ہے اور وہ معرفہ ہے، تو وہ ذوالحال بن جائے گی، اور یہ یدلق ذراعہ جملہ حال بنے گا، اور ذوالحال حال مل کر یہ جعل کا فاعل بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذراعہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، یدلق کا نصب یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے، ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ حدیث نمبر 39۔ وعنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، اچھا جی ہاں، بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ۔ حدیث نمبر 39 ہے، روایت کی گئی ہے اسی سے یعنی عبداللہ بن زید سے کہ بے شک انہوں نے یعنی عبداللہ بن زید نے رأى النبی دیکھا انہوں نے یعنی عبداللہ بن زید نے۔ اس ضمائر کا مرجع بتا رہا ہوں۔ عنہ میں ہو ضمیر کا مرجع عبداللہ ہے، انہ میں ہو ضمیر کا مرجع عبداللہ ہے،
رآ میں ہو ضمیر کا مرجع بھی عبداللہ ہے، اور انہی ضمائر کا معنی بھی کر رہا ہوں، اور روایت کی گئی ہے اسی سے کہ بے شک انہوں نے رآ دیکھا، انہوں نے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یأخذ اس حال میں کہ لیا آپ نے، اس حال میں کہ لے رہے تھے آپ، لأذنیہ اپنے کانوں کے لیے، ماءً پانی، ایسا پانی جو خلاف تھا اس پانی کے، ایسا پانی وہ جو کہ لیا اس کو آپ نے، لرأسہ اپنے سر کے لیے، اپنے سر کے واسطے۔ یہ ہے ترکیبی ترجمہ۔ ترکیب یوں ہے، عنہ عن جار مجرور مل کر متعلق رویہ فعل محذوف کے، انہ رآ، انہ حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر انہ کا اسم ہے، رآ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، النبی مفعول بھی ہے، لیکن فی الحال مفعول نہیں بنانا، آگے کے ساتھ ملا کر پیچھے کے لیے بعد میں آخر میں مفعول بھی بنائیں گے۔ رآ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، النبی ذو الحال، یأخذ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لام جار، اذنی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، لام جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یأخذ فعل کے، ماءً موصوف، خلاف مضاف، الماء مضاف الیہ، اچھا جی، خلاف مضاف، الماء خلاف کا مضاف الیہ، لیکن آگے کے لیے کیا ہے، موصوف، خلاف مضاف، الماء موصوف، الذی اسم موصول، اخذ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، لام جار، رأس مضاف، اچھا جی، اخذ کیا ہے، اخذ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، لام جار، رأس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، رأس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخذ فعل کے، اخذ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی الماء کی، الماء موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، خلاف مضاف کا، خلاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی ماء کی، ماء موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا یأخذ فعل کا، یأخذ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، النبی ذو الحال سے، النبی ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا، رآ فعل کا، رآ فعل اپنے فاعل، مفعول، اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر ہوئی انا کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر نائب فاعل ہوا، رویہ فعل محذوف کا، رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، حدیث ہوئی مکمل۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ رآ یہ افعال قلوب میں سے شمار ہوتا ہے، رآ، عالمہ، وجدہ، تو اس طرح کے افعال یہ افعال قلوب میں شمار ہوتے ہیں جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ یہاں میں نے دو مفعول نہیں بنائے اور نہ ہی یہاں دو مفعول کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال قلوب کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ افعال قلوب کا معنی ہے وہ افعال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری حصی اعضاء کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رآ بمعنی معلوم کرنے کے ہوگا، سمجھنے کے ہوگا، رائے قائم کرنے کے معنی میں جب ہوگا تو اس صورت میں
اس کا معنی جو ہے دو مفعولوں کا تقاضا کرے گا، ٹھیک، لیکن یہ جو ہے یہ رأی العین ہے، یعنی آنکھ کا دیکھنا، حسی اعضاء کا دیکھنا ہے یہ. تو جو افعال حسی اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں وہ افعال قلوب میں شمار نہیں ہوتے. گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں رأى فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک افعال قلوب میں سے ہے اور دوسرا افعال ظاہریہ میں سے ہے. افعال ظاہریہ میں سے، تو یہ وہی ہے افعال ظاہریہ میں سے، یعنی آنکھ کا دیکھنا مراد ہے. ایک رویت قلبی ہے اور دوسری رویت بصری. رویت قلبی جو ہے وہاں دو مفعولوں کا تقاضا ہوتا ہے، اور رویت بصری میں دو مفعولوں کا تقاضا نہیں ہوتا. واللہ اعلم. اس سوال کا جواب آ گیا. آگے اسی حدیث کے اندر ہی کچھ الفاظ مذکور ہیں. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. اس کا معنی ہے اور یہ یعنی یہ روایت، اور وہ یعنی روایت ثابت ہونے والی ہے عند مسلم، مسلم امام مسلم کے ہاں، من هذا الوجہ اسی طریق سے یعنی اسی سند سے، بلفظ ساتھ لفظ ومسح برأسہ بماء غیر فضل یدہ کے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم کے ہاں اسی سند سے یہ الفاظ مذکور ہیں. ٹھیک ہو گیا. ترکیب دیکھیں. واو عطفہ ہوا مبتدا، عند ظرف مضاف، مسلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوئی ثابت صیغہ صفت کی. ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، ھذا اسم اشارہ موصوف، الوجہ مشار الیہ صفت. اسم اشارہ موصوف اپنی مشار الیہ صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا. من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسم اشارہ مشار الیہ جہاں کہیں بھی آئیں تو ترکیب میں ان کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک مبتدا خبر ہوں گے، نمبر دو موصوف صفت ہوں گے. تو تعین کیسے کرنا ہے میں نے بتایا تھا کہ دونوں اگر معرفہ ہیں تو موصوف صفت ہیں، اگر پہلا معرفہ، اور پہلا ہوتا ہی معرفہ ہے کیونکہ اسم اشارہ معرفہ کے اندر ہے، تو پہلا معرفہ، دوسرا اگر ناکرہ ہو تو مبتدا خبر ہوں گے. ھذا کتاب مبتدا خبر، ھذا الکتاب موصوف صفت. خیر یہاں ھذا الوجہ دونوں معرفہ ہیں تو یہ موصوف صفت ہیں. ھذا اسم اشارہ موصوف، الوجہ مشار الیہ صفت مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا. من جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے. با جار لفظ مضاف، ومسح برأسہ بماء غیر فضل یدیہ مراد لفظ مضاف الیہ. لفظ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کے. ثابت صیغہ صفت کی اب گویا کہ چار چیزیں بن چکی ہیں. ایک تو ثابت کے اندر ہونے والا ہوا ضمیر اس کا فاعل، دوسرا عند مسلم والی اس کی ظرف یعنی مفعول فی، تیسرا من ھذا الوجہ متعلق، اور چوتھا بلفظ والا متعلق. دو متعلق ہیں، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول فی ہے. تو ثابت صیغہ صفت اپنے فاعل، مفعول فی اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ خبر ہوئی ہوا مبتدا کی. ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کا عطف پیچھے والے جملے پر ہو گیا. آگے ومسح برأسہ بماء غیر فضل یدیہ کی الگ سے ترکیب کرنی ہے تو یوں کریں گے. واو عطفہ، مسح فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، با جار رأس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ. رأس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق مسح فعل کے. اچھا جی. با جار ما موصوف، غیر مضاف فضل مضاف، یدہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف یعنی یدہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا فضل مضاف کا. فضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا غیر مضاف کا. غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
صفت ہوئی ما کی، ما موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مسح فعل کے۔ گویا مسح فعل کا ایک فاعل ہے اور دو متعلق ہیں۔ مسح فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کا تو پیچھے اس جملے پر پڑے گا جو امام مسلم کی طویل حدیث میں مذکور ہے۔ بات ہو گئی، تو اس کا اجرا بھی کریں۔ انہو میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے، اور ضمیر ہے مبنی ہے۔ انہو کی نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ النبی جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ النبی کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، رعا فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا سے ہی ہے۔ یأخذ الاذن جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، نفی ذوالحال سے نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اذن کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ ما ان کا اعراب نصب ہے کیونکہ یأخذ کا مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے، اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ خلاف کا اعراب نصب ہے کیونکہ ما ان کی صفت ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ الماء کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ الذی کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے الماء کی، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ اخذہ لرأسہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، اخذ کا نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ لرأسہ میں رأس کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے، ضمیر ہے مبنی ہے۔ ہوا ضمیر کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ عند کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، ثابت کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مسلم کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ھذا کا اعراب جر ہے، من جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے۔ الوجہ کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے ھذا کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ باجار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ترکیب کے اندر اور اسی طرح عبارت کے اندر آپ نے غور کیا کہ لفظ با کے بعد جو لفظ کھڑا ہے اس پر میں نے تنوین نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آیا کرتی۔ بلفظ و عبارت یوں پڑھیں گے، بلفظ و مسح برأسہ، بلفظ و مسح برأسہ، ٹھیک؟ اچھا ومسح برأسہ مراد لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رأس کا اعراب جر ہے، باجار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ ما ان کا اعراب جر ہے، باجار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ غیر کا اعراب جر ہے، صفت ہے ما کی، جر زیر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ فضل کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یدائے کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ بات بن گئی؟ اچھا جی، حدیث نمبر 40 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ روایت کی گئی ہے ہریرہ کے باب سے، مراد ہریرہ والے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں کہ وہ فرما رہے تھے، بے شک میری امت یأتون آئیں گے یوم القیامت قیامت کے دن میں، غرن اس حال میں کہ وہ آئیں گے، اس حال میں کہ غرن
غرن یہ اغر کی جمع ہے، اور اغر کہتے ہیں جس کے لیے غرت ہو یعنی سفیدی ہو، اور غرہ یہ گھوڑے کے چہرے میں اس کی پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے تو اس کو غرہ کہتے ہیں، یعنی ہم یہاں اس اغر کا غر کا معنی کریں گے سفید چہرے والے، یعنی آئیں گے وہ اس حال میں کہ سفید چہرے والے ہوں گے۔ اور محجلین یہ باب تفعیل سے اسم مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں سفید ہوں، یعنی جن گھوڑوں کی پاؤں میں سفیدی ہو ان کو محجلین کہتے ہیں۔ تو یہ امت کی جو صفت ہے تو اس سے مراد ہاتھ پاؤں کا سفید ہونا، من اثر الوضو وضو کے اثر سے۔ بے شک میری امت آئیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ سفید چہرے سفید ہاتھ پاؤں ہوں گے، من اثر الوضو وضو کے اثر سے۔ فمن پس جو استطاع طاقت رکھے، منکم تم میں سے، یہ کہ یطیلا لمبا کرے، طویل کرے، غرتہ اپنی چمک کو، اپنی روشنائی کو، فلیفعل پس چاہیے کہ وہ کرے، یعنی فلیطل کے معنی میں ہے۔ عن ابی ہریرہ جار مجرور متعلق رویہ کے ہے، قال قول ہے، جملہ قول ہے، سمیت فعل با فاعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، یقول فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، امت مضاف، یا متکلم کی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا ان کا، یاتونا فعل اس میں واو جو کھڑا ہے یہ اس کا فاعل والی ضمیر ہے، یعنی واو جمع کی ہے، یہ اس کا فاعل بنے گا لیکن فی الحال نہیں، آگے اس کا جو تعلق ہے اس تعلق کو اس کے ساتھ ملا کر پھر پیچھے کے لیے اس کو فاعل بنائیں گے۔ فی الحال آپ یوں دیکھیں، یاتونا فعل با ذوالحال، فعل با فاعل کہنے کی بجائے فی الحال آپ کہیں فعل با ذوالحال، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا یاتون فعل کا، غرن حال اول یاتون کی ضمیر سے، یاتون کے اندر جو ضمیر تھی جس کو ہم نے ذوالحال بنایا وہ ذوالحال ہے، اور غرن یہ اسی سے حال اول۔ محجلین صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر جمع کی اس کا نائب فاعل، کیونکہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اسم مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے یہ صیغہ صفت، کیونکہ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مبالغہ، اسم تفضیل جتنے بھی ہیں ترکیب میں ان کو اسم صیغہ صفت شمار کرتے ہیں۔ تو محجرین صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر اس کا نائب فاعل، من جار اثر مضاف، الوضو مضاف الیہ، اثر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، من جار کا من جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا محجرین کے، اور آپ اسے غرن کے متعلق بھی بنا سکتے ہیں یا دونوں کے متعلق بھی بنا سکتے ہیں، تو میں جیسے کر رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔ محجلین یہ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور من اثر الوضو یہ اسی کے متعلق بنا لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو محجرین کی اب دو چیزیں، ایک تو اس میں ہم ضمیر اس کا نائب فاعل اور دوسرا متعلق جو کہ من اثر الوضو ہے۔ محجرین صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر حال ثانی یاتون کی ضمیر سے، تو یاتون کی ضمیر ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فاعل ہوا یاتون فعل کا، یاتون فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر خبر ہوئی انا، یعنی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا حرف مشبہ بالفعل کی، ٹھیک، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
یہ معطوف علیہ. فا عطف من اسم شرط مبتدا، من اسم شرط مبتدا. استطاع فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. من حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا استطاع کے. اچھا جی. ان مستریہ. یطیل فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. غرۃ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا یطیل فعل کا. یطیل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی ہوا استطاع فعل کا. استطاع فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر خبر ہوئی من اسم شرط مبتدا کی. من اسم شرط مبتدا اپنی خبر سے مل کر شرط. فا جزائیہ. لیفعل یہ فعل امر ہے، غائب کا صیغہ ہے. لیفعل فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اس کا عطف ہو جائے گا ان امتی یاتون یوم القیامت اس جملے پر. تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوگا یقول قول کا. یقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے یعنی مقولے سے مل کر، قول مقولہ سے مل کر یہ حال بنے گا رسول اللہ ذوالحال سے. رسول اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوگا سمیت فعل کا. سمیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ بنے گا قول کا. قول اپنے مقولے سے مل کر یہ نائب فاعل بنے گا، یعنی جملہ بن کر نائب فاعل بنے گا رویہ فعل معذوف کا. رویہ فعل پھر یہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر. بات ختم. اجرا میں کرتا ہوں ایک اشکال جو عام طور پہ ہوتا ہے، اکثر طلباء پوچھتے رہتے ہیں اپنے گروپ سے ہٹ کر. باقی کئی بار یہ سوال ہوا ہے کہ یوم کا لفظ یہ ظرف ہے یعنی مفعول فی بنتا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں مفعول نہیں بنتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یا اسی طرح کی اور بھی ایسی آیات یا حدیثیں یا ایسی تراکیب جن میں مفعول فی کی بجائے مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے، لیکن طلباء اکثر بھول کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یوم کو مفعول فی بنا بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھیں قاعدہ کہ یوم کا لفظ یہ مفعول فی اس صورت میں بنے گا جب پیچھے مذکور فعل کا محل یہی یوم ہو. جب پیچھے ایک فعل مذکور ہو جس کے ساتھ اس یوم کے لفظ کا تعلق ہو، تو اگر پیچھے مذکور فعل کا محل یہی یوم ہو تب تو یہ مفعول فی ہے یعنی ظرف بنے گا. لیکن اگر یہ محل نہیں ہے تو اس صورت میں یہ مفعول فی نہیں بنے گا بلکہ مفعول بھی ہی بنے گا. یہاں دیکھیں اس ترکیب کے اندر یأتون یوم القیامت، یوم کا لفظ آیا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے اتیان کا، یأتون، اس میں اتیان کا آنے کا فعل مذکور ہے کہ آئیں گے. تو یہ آنا یہ یوم کے اندر ہی ہوگا نا، یوم القیامہ کے اندر ہوگا. میری قوم میری امت آئے گی قیامت کے دن. تو یہ اتیان کا وقوع کب ہوگا؟ اسی قیامت کے دن کے اندر. گویا اتیان کا محل یوم ہے، تو جب اتیان کا محل یوم ہوا تو ظاہر ہے کہ یوم اس کا مفعول فی بنے گا. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اس سے ہٹ کر وہ ترکیب جس میں یہ مفعول فی نہیں بنتا مفعول بھی بنتا ہے، اس کی مثال اتقوا یومن، اس کا معنی ہے ڈرو تم اس دن سے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے تم، فی ہی اس میں
اللہ اللہ کی طرف۔ یومن سے پہلے اتقو کا لفظ کھڑا ہے، اتقو، ڈر ڈر جاؤ تم، بچ جاؤ تم اس دن سے۔ یہاں ڈر جاؤ تم اس دن سے کا معنی جو ہے، اس معنی کے اندر آپ غور کریں کہ اتقو کا یہ تقوی، یہ ڈر، کیا اس ڈر کا محل یہ یوم ہے؟ یعنی یہ ڈرنے کا حکم کیا اسی دن دیا جا رہا ہے کہ تم اس دن ڈرنا، قیامت والے دن؟ نہیں، بلکہ معنی یہ نہیں ہے، معنی ہے اس دن سے ڈر جاؤ۔ ٹھیک، تو گویا یوم کا لفظ یہ تقوی کا محل نہیں ہے، بلکہ الٹا تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم نے اس کا خوف کرنا ہے نا۔ تو بات یہ بنی کہ وہ لفظ یوم جس سے پہلے مذکور فعل کا محل یہی لفظ یوم بن رہا ہو تو اس صورت میں تو یہ مفعول فی بنے گا، وگرنہ یہ مفعول بھی بنے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، حدیث نمبر 40 کی ترکیب ہو گئی۔ اجرا دیکھیں، سمیعت رسول اللہ، جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ قالا قول کا مقولہ ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یقول جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، رسول اللہ ذو الحال سے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ان امتی یاتون یوم القیامہ الی آخرہ، اس جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ امتی کا یعنی امت کا اعراب نصب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے، نصب تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا۔ تو جس طرح اسم مقصور کی تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں، اسی طرح اس اسم کی بھی تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یا متکلم کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ یاتون جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ یوم کا اعراب نصب ہے کیونکہ یاتون جملے یاتون فعل کا مفعول فی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ القیامتی کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ غرن کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے یاتون کی ضمیر سے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ یہ اغر کی جمع ہے، اغر کی جمع غر، تو نصب زبر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ محجلین کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، نصب یا ماقبل مکسور سے ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو ماقبل مضموم سے، نصبی جری حالت یا ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اثر کا اعراب جر ہے، من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الوضو کا اعراب جر ہے کیونکہ اثر مضاف الیہ ہے۔ اچھا جی، اثر کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الوضو کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اثر مضاف کا، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، من کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے، بلکہ یہ اسم ہے نا، مبنی ہوتا ہے یہ۔ اچھا جی، استطاع جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ من کم میں کم ضمیر کا اعراب جر ہے، من جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ ان یطیل غرتہ میں غرہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یطیل فعل کا ہے، مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے اور ضمیر ہے مبنی ہے۔ تو یہ ترکیب بھی مکمل اور اجرا بھی مکمل۔ آج ہم نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں، آپ محنت کریں، اس کو لکھیں، یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔